بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن میں جو آیا رحماء بینہم، قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے، اور یہ رحماء بینہم جو ہے قرآن میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں۔ رحم دل ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں یہ اس چیز سے ان کو کہیں کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہوگا نا کہ اس میں معصوم آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بالکل وہ والی بات ہے، کسی نے کہا قرآن سے دکھاؤ اللہ موجود، سن رہے سن ہی نہیں رہے سن رہے کسی نے کہا قرآن سے دکھاؤ اللہ موجود، اللہ موجود ہے، قرآن سے دکھاؤ۔ اب پوچھا کس سے؟ حلولیوں نے، صوفیوں نے، باطنیوں نے، مجبرہ نے، جن کا بھی عقیدہ ہے۔ پوچھا کن سے؟ پوچھا ان سے جن کا منہج سلف کے مطابق عقیدہ ہے۔ قرآن سے دیکھو اللہ موجود ہے، کیا دکھاؤ؟ کیا دکھا؟ آئے یار سنو صحیح نا، توجہ کرو، کیا دکھاؤ؟ کیوں؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ موجود، یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو دکھائیں گے کیسے؟ دکھائیں گے کیوں؟ اور بھائی میرے پیارے یار سمجھے ہی نہیں ہم بات کو۔ ارے یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، نہ قرآن نے دیا نہ حدیث نے، تو لفظ کیوں دکھائیں گے ہم؟ جس کا عقیدہ ہوگا وہ دکھائیں گے، جس کا یہ عقیدہ ہوگا یہ لفظ بھی ذمہ داری اس کی ہے۔ اور سنو ذرا بات کو کہ صحابہ معصوم ہے قرآن میں، کس کا ہے یہ عقیدہ؟ کس کا ہے یہ عقیدہ؟ کسی کا بھی نہیں، تو دکھائیں گے کیوں؟ ہاں مرزا جی آپ کو ہم ایک چیز دکھائیں گے، رحماء بینہم، کیا وہ معصوم ہے؟ سنیے گا ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 690 ہے۔ سنیے گا ذرا بات کو، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں صحابہ سب کے سب عادل ہیں، میں کہتا ہوں صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، صفی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں۔ انبیاء کرام والرسل کے بعد وہ اس کی مخلوقات میں سب سے بہترین ہے، وہ اس کی مخلوقات میں سب سے بہترین ہے۔ یہ اہل سنت کا مذہب ہے، یہ اہل سنت کا، یہ ہمارا منہج و عقیدہ ہے۔ اس امت کے ائمہ کی جماعت کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ ایک چھوٹے سے گروہ کی رائے یہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ او یار اللہ کی قسم سنو ذرا بات، آج کہتے ہیں نا مرزا منہج اہل سنت بتا رہا ہے، اہل سنت کا منہج، سنو ذرا بات۔ ایک چھوٹے سے گروہ کی رائے یہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں کہ صحابہ کا حال دوسروں کے حال کی طرح ہے، اس وجہ سے ان کی عدالت کے بارے میں بحث ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان کے احوال کے درمیان بدعت الامر کے حوالے سے فرق کرتے ہیں۔ کہا پہلے وہ عادل تھے، پھر ان کے احوال بدل گئے، ان میں جنگیں اور خون خرابہ ہوا، اس لیے بحث ضروری ہے۔ مرزا جی ہائیڈروجن بم آ رہا ہے پکڑو، ان کا یہ قول مردود ہے، ان کا یہ قول وہ یار کہاں آ کر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے ہیں اور جمہور امت کا یہ مسلک و منہج بتا رہے کہ مشاجرات کے معاملے میں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ صحابہ کی عدالت پر بحث ہوگی۔ لائیں گے ہم تمہیں معصوم کے قریب قریبی مرزا جی، ڈالیں گے تمہارے گلے میں وہ ہڈی، اگلنے سے نہیں بنے گی، نگلنے سے نہیں بنے گی۔ مرزا جی غلط کر لیا تم نے۔ سنو ذرا بات کو، غور طلب نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا یہ قول مردود ہے کیونکہ صحابہ اکرام میں بہترین اور جلیل القدر ہستیاں جیسے سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، ان کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے اور اس ارشاد کے ساتھ ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، مغفرۃ و اجرا عظیما،
خصوصاً 10 عشرہ مبشرہ جن کی جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ سردار ہیں جب ان کے بارے میں کثیر آزمائشیں اور امتحانات آتے رہے۔ یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے گئے تھے۔ ایسے امور ان کے مرتبے اور فضیلت کو ساکت کرنے والے نہیں، کیونکہ یہ امور اجتہاد پر مبنی ہیں، ہر مجتہد ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ نے جو تعریف و توثیق کری وہ یہ ان کے بعد کے اختلافات کو جان کے کی، وہ ان کے یہ بات کے اختلافات کو جان کے کی جس کی خبر کون دے کے گئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات کا اجتہاد، اب بات کا اختلاف اجتہاد پر تو محمول ہو سکتا ہے، عدالت پہ محمول۔ بھائی میرے پیارے سنو ذرا بات کو، وہ کہتے ہیں رحم دل ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں، ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا۔ مرزا جی اصل میں بات یہ ہے تم پتہ کرتے کیا ہو، تم کرتے یہ ہو، سنو ذرا بات کو، چھوٹا سا نا منا، چڈی پہنا ہوا منا، یار سن ہی نہیں رہا یار، چھوٹا سا چڈی پہنا ہوا منا، اور انہیں بڑے بھائی ابو کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہا اور بلے کی طرف اشارہ کر کے کہا سنو، جیسے وہ بلہ اس نے اٹھایا نا اس میں فوراً ہی دوسرے ٹافی کی طرف اشارہ، اس نے ٹافی اٹھایا نا چاکلیٹ کی طرف اشارہ۔ یہ ہے مرزا، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، مرزا یہ ہے، یہ اشارہ کرتا ہے ایک بات کی طرف پھر دکھاتا دوسری تیسری چوتھی۔ یہ چڈی پہنا ہوا وہ منا ہے، لیکن یہ منا یہ وہ والا منا ہے جو منا اپنے لیے پارٹ 1 میں کہہ کے آ چکا ہے، مجھے ننا مودودی مت کہو، مجھے فتنہ کہو۔ ہم تو پھر رعایت کر دیتے ہیں مرزا جی کے ساتھ، یقین کریں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سنو ذرا بات کو، رحما بینہم کا معنی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نا رحما بینہم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف رائے نہیں ہو سکتا۔ امام قرطبی اعلیٰ میں نے آپ کو بتایا، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، ٹھیک ہے بھائی جان، اس کا جلد نمبر ہے 5، صفحہ نمبر ہے 146۔ یہی آیت کی رحما بینہم کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور ان کی مثال انجیل میں مانند کھیتی کی بیان کی گئی ہے جو اپنا سبزہ نکالتی ہے، پھر اسے مضبوط اور قوی کرتی ہے، پھر وہ طاقتور اور موٹا ہو جاتا ہے اور اپنی بال پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کھیتی والے کی خوشی کا کیا پوچھنا ہے؟ اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کی، پس وہ آپ کے ساتھ وہی تعلق رکھتے ہیں جب پٹھے اور سبزے کو کھیتی سے ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ کفار جھینپیں، یہ اس لیے کہ کفار جھینپیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے رافضیوں کے کفر پر استدلال کیا ہے، کیونکہ وہ صحابہ سے چڑھتے ہیں اور ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ علماء کی ایک جماعت بھی اس مسئلے میں امام صاحب کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے فضائل میں اور ان کی لغزشوں سے چشم پوشی کرنے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ خود رب تعالیٰ نے ان کی تعریفیں بیان کی اور ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، کیا ان کی بزرگی میں یہی سب کافی نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے سارے پچھلے گناہ معاف اور ان کا اجر یعنی بڑا اور رزق ان کا عزت والا، ثواب ان کا بڑھ چڑھ کر اور بدلہ بہت ہی بڑا۔ یاد رہے کہ منہم میں جو من ہے وہ یہاں بیان جنس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سچا اور اٹل وعدہ ہے۔ جنس کون ہے؟ صحابہ۔ جنس کون ہے؟ صحابہ۔ مراد یہ نہیں ہوگا صحابہ میں سے۔ حافظ ابن کثیر نے کیا نقطہ بتایا؟ یہ من یاد رکھو، یہ من بطور جنس کے استعمال ہوا، مطلب من اصحاب یعنی سارے کے سارے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، جب آگے کرے گا مرزا یہ بات کہ تین کیٹیگری۔ حافظ ابن کثیر نے یہ موت کر دی تینوں کیٹیگری کی۔ من جنس میں مراد صحابہ، جب کہا جائے تو سب اس فضیلت کے حقدار ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ سچا اور اٹل وعدہ ہے جو نہ بدلے نہ خلاف ہو، ان کے قدم با قدم چلنے والے، ان کے روش پر کاربند ہونے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ثابت ہے۔ کیا کرتے جا رہے ہیں حافظ ابن کثیر؟ ایک ہی آیت سے مرزا جی کو ایسے ٹانگتے جا رہے ہیں۔ بھائی کھیتی پہ مالک نے محنت کی، پکنے جیسی کھانے جیسی ہو رہے گی تو ہی مالک خوش ہوگا نا۔ صحابہ پہ محنت کی اور اگر وہ ایسے نہ رہے تو
کیا سوچ کے اللہ نے ان کے فضائل بیان کریں؟ سمجھو کیا سوچ کر کسان کھیتی کو اگایا جا رہا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. حافظ ابن کثیر کیا سمجھا رہے ہیں؟ اچھا جی، کہتے ہیں کہ جی اللہ کا وعدہ ان کے بعد آنے والوں سے بھی سچا ہے کہ اگر ان کی صحابہ کی تم لوگوں نے بھی صحیح طریقے سے پیروی کر لی تمہارے لیے بھی یہی بات ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں لیکن فضیلت اور سبقت اور کمال اور بزرگی جو انہیں ہیں امت میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی. اللہ ان سے خوش، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی، یہ جنتی ہو چکے اور بدلے پا گئے. صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا یہ وہ حدیث ہے مرزا اور مرزائیوں کا ایمان ناپنے کا پیمانہ. میرے صحابہ کو برا، ان کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے 3 پاؤ اناج بلکہ 1.5 پاؤ اناج کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. کیا بتا رہے ہیں حافظ ابن کثیر؟ ہاں، رحمہ بینہم اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. اختلاف رائے ہونے کے بعد بھی وہ سارے سب سے خاموش رہ کے ان کے لیے کیا نظریہ بتایا؟ سب کون ہے؟ جنتی. اور تو کیا کر رہا؟ یہ تو سلف کا طریقہ ہی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا. اور تو شروع میں بتانے بیٹھا تھا کیا میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے رسول کا فہم بیان کروں گا، سلف کا.